بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اپنے مالک کے کرشموں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ عجیب ہے، بہت آزماتا ہے، آخری حد تک لے جاتا ہے اور پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں۔ یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے، بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں اور غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، اور بے شک سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے۔ ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کیجیے۔ ایک تو وہاں فیصلے سچے ہوتے ہیں، دوسرے وکیل کی فیس بھی نہیں بھرنی پڑتی۔ ایک مختصر سی لیکن مکمل بات، انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا، لیکن جھک کر وہ کوہ ہمالیہ پر پہنچ سکتا ہے۔ جھکنا سیکھیں تاکہ بلندیاں نصیب ہوں۔ کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیوں کا علم ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے تمام اہل و عیال کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا کرے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ القصص کی آیت نمبر 53 کی تفسیر، جو سلسلہ پچھلی دفعہ ٹوٹا تھا، آج وہیں سے ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری تعبیر یہ ہے کہ اس فقرے میں مسلمین کے بعد لفظ بہی محذوف ہے، یعنی پہلے ہی سے ہم قرآن کو مانتے تھے کیونکہ اس کے آنے کی ہم توقع رکھتے تھے اور اس پر پیشگی ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس لیے تورات و انجیل کو ماننے کی بنا پر نہیں، بلکہ قرآن کو اس کے نزول سے پہلے برحق مان لینے کی بنا پر ہم مسلم تھے۔ تیسری تعویل یہ ہے کہ تقدیر الہی میں ہمارے لیے پہلے ہی مقدر ہو چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی آمد پر ہم اسلام قبول کر لیں گے، اس لیے در حقیقت ہم پہلے ہی سے مسلم تھے۔ ان تعویلوں میں سے کسی کو دیکھ کر بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ کے عطا کردہ شرع صدر کا اس میں کوئی اثر موجود ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن صرف اسی ایک مقام پر نہیں بلکہ 20 مقامات پر اس اصولی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اصل دین صرف اسلام یعنی اللہ کی فرما برداری ہے، اور خدا کی کائنات میں خدا کی مخلوق کے لیے اس کے سوا کوئی دوسرا دین ہو نہیں سکتا، اور آغاز آفرین سے جو نبی بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے وہ یہی دین لے کر آیا ہے، اور یہ کہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ خود مسلم رہے ہیں، اپنے پیروں کو انہوں نے مسلم ہی بن کر رہنے کی تاکید کی ہے، اور ان کے وہ سب متبعین جنہوں نے نبوت کے ذریعے سے آئے ہوئے فرمان خداوندی کے آگے سر تسلیم خم کیا، ہر زمانے میں مسلم ہی تھے۔ اس سلسلے میں مثال کے طور پر صرف چند آیات ملاحظہ ہوں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران آیت نمبر 19، یعنی در حقیقت اللہ کے نزدیک تو دین صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، سورۃ آل عمران آیت نمبر 85، یعنی اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اجریہ الا علی اللہ وامرت ان اکون من المسلمین، سورہ یونس آیت نمبر 72، یعنی میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلموں میں شامل ہو کر رہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے متعلق ارشاد ہوتا ہے، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و نحن لہ مسلمون۔
سورت البقرہ آیت نمبر 131 to 133، یعنی جب کہ اس کے رب نے اس سے کہا کہ مسلم اور تابع فرمان ہو جا، تو اس نے کہا میں مسلم ہو گیا رب العالمین کے لیے، اور اسی چیز کی وصیت کی ابراہیم نے اپنی اولاد کو، اور یعقوب نے بھی کہ اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے، لہٰذا تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی وفات کا وقت آیا، جبکہ اس نے اپنی اولاد سے پوچھا کس کی بندگی کرو گے تم میرے بعد؟ انہوں نے جواب دیا ہم بندگی کریں گے آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، اس کو اکیلا معبود مان کر، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، سورت آل عمران آیت نمبر 67، یعنی ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی، بلکہ وہ یکسو مسلم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل خود دعا مانگتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، سورہ البقرہ آیت نمبر 128، یعنی اے ہمارے رب ہم کو اپنا مسلم بنا اور ہماری نسل سے ایک امت پیدا کر جو تیری مسلم ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کے قصے میں ارشاد ہوتا ہے فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، سورہ الزاریات آیت نمبر 36، یعنی ہم نے قوم لوط کی بستی میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، سورہ یوسف آیت نمبر 101، یعنی مجھ کو مسلم ہونے کی حالت میں موت دے اور صالحوں کے ساتھ ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں یا قومی ان کنتم انتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، سورہ یونس آیت نمبر 84، یعنی اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلم ہو۔ بنی اسرائیل کا اصل مذہب یہودیت نہیں بلکہ اسلام تھا، اس بات کو دوست اور دشمن سب جانتے تھے، چنانچہ فرعون سمندر میں ڈوبتے وقت آخری کلمہ جو کہتا ہے وہ یہ ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، سورہ یونس آیت نمبر 90، یعنی میں مان گیا کہ کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلموں میں سے ہوں۔ تمام انبیاء بنی اسرائیل کا دین بھی یہی اسلام تھا۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا، سورہ المائدہ آیت نمبر 44، یعنی ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت و روشنی تھی، اسی کے مطابق وہ نبی جو مسلم تھے ان لوگوں کے معاملات کے فیصلے کرتے تھے جو یہودی ہو گئے تھے۔ یہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا دین تھا، چنانچہ ملکہ سبا ان پر ایمان لاتے ہوئے کہتی ہے اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، سورہ النمل آیت نمبر 44، یعنی میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی مسلم ہو گئی۔ اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کا دین تھا۔ وَإِذْ أُوحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، سورہ المائدہ آیت نمبر 111، یعنی اور جب کہ میں نے حواریوں پر وحی کی کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہ کے ہم مسلم ہیں۔
اس معاملے میں اگر کوئی شک اس بنا پر کیا جائے کہ عربی زبان کے الفاظ اسلام اور مسلم ان مختلف ملکوں اور مختلف زبانوں میں کیسے مستعمل ہو سکتے تھے، تو ظاہر ہے کہ یہ محض ایک نادانی کی بات ہوگی، کیونکہ اصل اعتبار عربی کے ان الفاظ کا نہیں بلکہ اس معنی کا ہے جس کے لیے یہ الفاظ عربی میں مستعمل ہوتے ہیں۔ دراصل جو بات ان آیات میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے آیا ہوا حقیقی دین مسیحیت یا موسویت یا محمدیت نہیں ہے، بلکہ انبیاء اور کتب آسمانی کے ذریعے سے آئے ہوئے فرمان خداوندی کے آگے سر اطاعت جھکا دینا ہے۔ اور یہ رویہ جہاں جس بندہ خدا نے بھی جس زمانے میں اختیار کیا ہے وہ ایک ہی عالمگیر ازلی و ابدی دین حق کا متبع ہے۔ اس دین کو جن لوگوں نے ٹھیک ٹھیک شعور اور اخلاص کے ساتھ اختیار کیا ہے ان کے لیے موسیٰ کے بعد مسیح کو اور مسیح کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اجمعین کو ماننا تبدیل مذہب نہیں بلکہ حقیقی دین کے اتباع کا فطری و منطقی تقاضا ہے، بخلاف اس کے جو لوگ انبیاء علیہ السلام کے گروہوں میں بے سوچے سمجھے گھس آئے یا پیدا ہو گئے اور قومی و نسلی اور گروہی تعصبات نے جن کے لیے اصل مذہب کی حیثیت اختیار کر لی وہ بس یہودی یا مسیحی بن کر رہ گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پر ان کی جہالت کی کلئی کھل گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے آخری نبی کا انکار کر کے نہ صرف یہ کہ آئندہ کے لیے مسلم رہنا قبول نہ کیا بلکہ اپنی اس حرکت سے یہ ثابت کر دیا کہ حقیقت میں وہ پہلے بھی مسلم نہ تھے، محض ایک نبی یا بعض انبیاء کی شخصی گردیدگی میں مبتلا تھے یا آباء و اجداد کی اندھی تقلید کو دین بنائے بیٹھے تھے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 54 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔